بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم اسلامیات کی کتاب سے غزوہ بدر پڑھیں گے۔ سب بچے اپنی بک کا صفحہ نمبر 67 کو کھولیں۔ غزوہ بدر کے اہم نکات کیا ہیں؟ غزوہ اور سریہ میں فرق۔ نمبر 2 غزوہ بدر کا سبب۔ نمبر 3 جنگی سامان۔ نمبر 4 غزوہ بدر کے واقعات۔ نمبر 5 ننھے مجاہدوں کی جانثاری۔ نمبر 6 غزوہ بدر کے نتائج۔ غزوہ بدر بیٹا 17 رمضان المبارک کو ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا۔ کفار اور مسلمانوں کے مابین یہ پہلی جنگ تھی۔ اس لڑائی کو غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ بیٹا غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اور سریہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو بلکہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پر سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا ہو یا بھیجا ہو۔ بدر ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بدر کے مقام پر پانی کا ایک کنواں تھا جہاں تجارتی قافلے آتے جاتے رکتے اور پانی پیتے تھے۔ یہ لڑائی اس مقام پر ہوئی، اس لیے اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ بیٹا یہ وہ میدان ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ بدر کی لڑائی ہوئی تھی۔ اب غزوہ بدر کا سبب کیا تھا، اہم وجہ کیا تھی، کس وجہ سے یہ غزوہ بدر لڑی گئی؟ کفار مکہ کے ایک سردار ابو سفیان جو تھا وہ اپنی نگرانی میں تجارتی سامان ملک شام سے لے کر مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں کفار کے ہر گھر کا سامان تھا۔ جب مسلمانوں کو اس قافلے کی اطلاع ملی تو مسلمانوں نے اس قافلے کو مرعوب کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب مسلمانوں کے آگے بڑھنے کی اطلاع ابو سفیان کو ہوئی تو اس نے ابو جہل کو اپنی مدد کے لیے پکارا، اور اس طرح ابو جہل جو تھا 1000 کافروں کا لشکر لے کر بدر کی طرف روانہ ہوا۔ اب بیٹا مسلمانوں اور کافروں کے پاس جنگی ساز و سامان کیا تھا؟ مسلمان تو صرف کفار کو مرعوب اور نگرانی کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے تھے، ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہ تھا، اس لیے ان کے پاس بہت کم جنگی ساز و سامان تھا۔ مسلمانوں کی کل تعداد بھی 313 تھی، جن کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں اور 6 زرہیں تھیں۔ اس کے برعکس جو ہے کفار کے پاس 1000 کافروں کا لشکر موجود تھا، اور ان کے پاس اعلیٰ سواریاں تھیں جن پہ وہ سوار تھے، اور سارے کے سارے جو اسلحے سے لیس تھے، ان میں سب کے پاس جنگی ساز و سامان تھا۔ غزوہ بدر کے واقعات اب کیا ہوئے کہ بدر کے میدان میں جب مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، وہ ایک ریگستانی علاقہ تھا، اس جگہ پانی بھی موجود نہ تھا۔ جس طرح مشرکین کا لشکر تھا وہاں پانی بھی تھا، انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے پانی کے کنویں بھی کھدوا رکھے تھے۔ اللہ تعالی نے اس وقت ایسی بارش برسائی کہ پوری وادی جو تھی جل تھل ہوگی۔ جس ریت میں مسلمانوں کے پاؤں دھنستے تھے وہ جم گئی، جبکہ کفار والی جگہ زیادہ پانی کی وجہ سے کیچڑ بن گیا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی کم تعداد کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں دعا فرمائی، اے پروردگار، یہ بے سر و سامان مجاہد یہاں تیرا نام بلند کرنے آئے ہیں، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں تیرا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے، فتح نصیب فرما اور ہماری مدد فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں اس طرح کی کہ سب سے پہلے کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور اس کا بیٹا جو تھا ولید میدان میں آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے آئے اور تینوں کافروں کو واصل جہنم کر دیا، یعنی کہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا مار کر۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوگی۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے فرشتے بھیجے مدد کے لیے، کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 کافر مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے، جبکہ مسلمان بہت کم تعداد میں تھے اور ان کے صرف جو تھے 14 مسلمان شہید ہوئے۔ ننھے مجاہدوں کی جانثاری۔ اس غزوہ میں 2 نو عمر بہت کم عمر صحابی تھے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ ابو جہل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اب ان دونوں ننھے مجاہدوں نے پتہ ہے بیٹا کیا کیا؟ ابو جہل کے بارے میں پوچھا اور اس کو قتل کرنے کے لیے دوڑے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل پر وار کیا تو ابو جہل کے بیٹے نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر تلوار ماری اور ان کا بازو کاٹ دیا۔ بازو چمڑے سے لٹکا ہوا تھا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں کی مدد سے لٹکا ہوا بازو الگ کر کے ابو جہل کا مقابلہ کی اور اسے ہلاک کر دیا۔ اب دیکھیں بیٹے، وہ بہت ہی کم عمر دونوں صحابی تھے اور حضرت معاذ بجائے اپنے بازو کے درد کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بازو کو ہی اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر کاٹ ڈالا، الگ کر دیا بازو سے، اپنے بازو سے اپنے کو جسم سے الگ کر دیا اور ابو جہل کا مسلسل مقابلہ کرتے رہے۔ اب بیٹا کیا ہوا غزوہ بدر کے نتیجے میں؟ نتائج کیا ہوئے کہ اس کا نتیجہ بہت ہی اچھا نکلا کہ مسلمان بیٹا اگر اتنی کم تعداد میں بھی تھے لیکن ان کا خوف جو تھا کفار کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ غزوہ بدر کے بعد لوگ جو ہیں جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا بھرپور یقین ہو گیا کہ اگر ہم کم تعداد میں بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد ضرور کرتا ہے۔ اب وہ غیبی مدد کیا کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے۔ مسلمانوں نے جنگی قیدیوں سے اچھا سلوک کیا جس سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ یعنی کہ اب دیکھیں مسلمان چاہتے تو ان کفار قیدیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں، کیونکہ ہمارا دین ایسا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب ایسا مذہب نہیں ہے۔ وہ ہر ایک کے ساتھ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مسلمانوں نے ان قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ان کے اچھے سلوک، مسلمانوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے کفار جو تھے اسلام قبول کرنے لگے تھے۔ کفار میدان جنگ میں بہت سارا مال چھوڑ کر بھاگے تھے اور وہ سامان مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کے طور پر جمع ہو گیا تھا، جس سے مسلمانوں کی طاقت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب جتنا بھی جنگی ساز و سامان تھا وہ جو ہے کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تو بیٹا اب دیکھیں بہت کم جو ہے مسلمان شہید ہوئے، 14 مسلمان، ان میں
कौन कौन से थे? उमैर बिन उबई, अबी वकास, साद बिन हसीमा, सफ़वान बिन वहब, हारिसा बिन सराक़ा, मुबश्शिर बिन अब्दुल मुंज़िर, ज़ुल्शआलैन बिन उमरू, महज बिन सालेह, आक़िल बिन अल-बकीर, राफ़ी बिन अल-मअला, उमैर बिन हमाम, यज़ीद बिन हारिस, औफ़ बिन हारिस, माऊज़ बिन हारिस, उबैदा बिन अल हारिस। तो देखिए कितने कम तादाद थी मुसलमानों की, सिर्फ 313, लेकिन वो एक लश्कर पर गालिब आ गए। इस ग़ज़वा से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम बहुत ही कम तादाद में भी हों, अगर हमारा ईमान अल्लाह ताला पर कामिल और मुकम्मल है तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद फरमाते हैं। इस बारे में बेटा शेर है, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नसरत को, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो हमने बेटा अल्लाह ताला पर भरोसा करना है, हर हाल में मुश्किल हालात का मुकाबला करना है। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, अल्लाह आप तक सबका हामी और नासिर हो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस ग़ज़वा बदर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।